بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله مولانا العظيم بہت ہی واجب احترام اور ساتھیوں، قرآن کریم کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کا کردار کیا ہے اور قرآن کے کردار کے مطابق کیا قرآن کو پڑھنے والے کا کردار بھی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو قرآن ہے، ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی، ہدایت دیتا ہے۔ اب ہم اس موضوع پر بات کر چکے ہیں کہ یہ عام لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، مومنین کو ہدایت دیتا ہے، متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن ہر ایک کے لیے ہادی ہے، اور جو جیسا بھی ہوتا ہے اور جس راہ کی طرف بھی چلنا چاہتا ہے، قرآن اسے اس راہ کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب وہ تلاش کرتا ہے تو قرآن اس کے ضمیر اور اس کی شعور اور ادراک کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند پر کون گیا؟ پہلے مسلمان نہیں گئے، کوئی اللہ کا ولی نہیں گیا، کوئی نیک اور صالح بندہ، کوئی کسی مسجد کا یا کسی بڑی بادشاہی مسجد کا مولوی یا علامہ نہیں گیا۔ قرآن تو پڑھ لیا، قرآن سے ثواب بھی حاصل کر لیا، قرآن پڑھا بھی لیا، قرآن کا ترجمہ بھی کر لیا، قرآن کی تفسیر اور تشریح بھی کر دی، کئی لوگوں کو صاحب ایمان بھی کر دیا، کئی لوگوں کو صاحب تقویٰ بھی کر دیا، مگر چاند پر نہیں گیا۔ کیوں کہ مسلمان نے وہاں تک جانے کی تلاش ہی نہیں کی، ورنہ وہ پہنچ جاتا، مگر اس کی تلاش اور تھی، حق کی تلاش تھی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآن جس راستے سے بھی گزار کر آپ کو لے جائے گا، آخر راستہ وہ حق کا ہی ہوگا، اور پہنچے گا وہ اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے پاس پہنچے گا، اسی کی طرف لوٹے گا، اسی کا قرب نصیب ہوگا۔ وہ جہاں سے بھی ہو کر آئے، وہ سیاست سے ہو کر آئے، ہم نے کیونکہ مذہب سے رکھ دیا ہے تو چلو پہلے مذہب سے ہو کر آئے، وہ چاہے سیاست سے ہو کر آئے، چاہے معاشرت سے ہو کر آئے، چاہے وہ سائنس سے ہو کر آئے، چاہے ٹیکنالوجی سے ہو کر آئے، جدھر سے بھی ہو کر آئے گا، زمین سے ہو کر آئے، آسمان تک چلا جائے، پانیوں کو مسخر کر لے، ہواؤں اور فضاؤں کو مسخر کر لے، جہاں بھی جائے گا اگر اس کی تلاش ٹھیک رہی تو بالآخر وہ حق کو پا لے گا۔ لیکن ہم آسان طریقے اپناتے ہیں کہ بس پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جنازہ پڑھیں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، ثواب اکٹھا کریں، باقی باتوں کو رہنے دیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم باقی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ باقی ساری باتیں جو کائنات کی ہیں، زمین و آسمان تک کی جتنی باتیں ہیں اور دنیا و آخرت کی جتنی باتیں ہیں، وہ ساری، اور مکان و لا مکان تک جتنی باتیں ہیں، وہ ساری قرآن میں موجود ہیں۔ مگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے کبھی اسے تلاش ہی نہیں کیا، ہم اس کی تلاش میں نکلے ہی نہیں۔ ہمارے آخر سے آخر ہماری تلاش ثواب تک ہوتی ہے، اسے پڑھ لو اتنا ثواب مل جائے گا، 10 گنا مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو اس سے بھی زیادہ دے گا۔ آپ ذرا غور کریں اور دیانتداری اور امانت داری سے بتائیں کہ کیا ہمارے محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے ٹی وی کے پروگراموں میں ثواب کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ کوئی نظر نہیں آتی۔
یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پر اس طرح عمل کرو تو یہاں پہنچاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے اتنا ثواب مل جائے. یہ ایک بدقسمتی ہے. ثواب کہتے ہیں لوٹنے کو. ثواب کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو. یہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے اسے عربی میں ثوب کہتے ہیں. تو ثوب کیا ہے؟ وہ لباس، وہ کپڑا جو جسم پر لوٹ جائے، اسے لپیٹ لے، اسے اپنی لپیٹ میں لے لے، اسے ڈھانپ دے، اسے ثوب کہتے ہیں، اسے لباس کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر. تم اس لباس کے پیچھے پھرتے ہو، ایک تقوی کا لباس بھی ہے جو سب سے خوبصورت لباس ہے، جو سب سے پائیدار، سب سے قیمتی لباس ہے، وہ تقوی کا ہے. اب تقوی دکان پر بکنے والی چیز نہیں ہے. تقوی کسی اچھے پارچہ فروش یا کپڑا فروش کے پاس اس کی دکان کلاتھ ہاؤس میں آپ کو تقوی نہیں ملے گا. تقوی اہل تقوی کے پاس سے ملے گا، متقین کے پاس سے ملے گا. اور ہم ادھر تب جائیں کہ ہم ثواب کی گردش سے نکلیں تو ادھر جائیں. ہم تو یہی بیٹھ کر مسجد میں ثواب کما لیتے ہیں، تو ہمیں کہیں جانے کی اور اس کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو چاند سورج کی طرف تو بعد میں جائیں گے، ہم تو تقوی کی طرف بھی نہیں جا سکے. تو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے انسان کو، رہنمائی کرتا ہے انسان کی، اور حق تک پہنچاتا ہے، اور اس چیز تک، اس راہ تک پہنچاتا ہے التی ہے یا اقوام، جو سب سے زیادہ درست ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ درست ہوتی ہے. کس کے نزدیک؟ قرآن کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک. جو سب سے زیادہ معتبر چیز ہو، جو سب سے زیادہ معتبر مقام ہو، اور جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو، سیدھی ہو، درست ہو، اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب قرآن کو پڑھیں تو الحمد، ہم نے اس کی تشریح کی تھی، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں تو کیا اس میں احکامات نہیں ہیں؟ اس میں تعلیمات نہیں ہیں؟ اس میں توحید کا ذکر نہیں ہے؟ اس میں رسالت کا ذکر نہیں ہے کیا؟ اس میں خود اس قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سچ بولنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس میں جھوٹ سے بچنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتان اور الزام سے بچنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس سے چغلی سے بچنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اس سے ادب بارگاہ رسالت اس میں موجود ہے کہ نہیں؟ اس میں ادب اولیاء کرام اس میں موجود ہے کہ نہیں؟ والدین کے حقوق اور آداب اس میں ہے کہ نہیں؟ رشتہ داروں کے، اعزا و اقارب کے، اور عام مخلوق کے اور جانوروں کے حقوق اس میں ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ہے، مگر ہم نے کیا ڈھونڈا اس میں؟ ثواب. ہم نے کیا ڈھونڈا؟ ثواب ڈھونڈا ہے، اور کوئی چیز. باپ کو گالیاں دے رہا ہے بندہ، اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. جس نے نیکیاں لے کر دینی تھی اسے گالیاں دے رہا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ مجھے 10 نیکیاں ملیں گی. باپ کو، ماں کو گھسیٹ رہا ہے اور کہتا ہے میں قرآن پڑھوں گا 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے. کسی پڑوسی کا، رشتہ دار کا، اپنے بھائی کا، یتیموں مسکینوں کا حق کھا رہا ہے، اور کہتا کیا ہے مجھے 10 نیکیاں، 10 درجے بلند ہو جائیں گے. اب یہ ممکن ہے؟ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، مگر ہم نے الحمد سے والناس تک ثواب کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ پورا نصاب حیات ہے، پورا نصاب حیات ہے. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یہ پورا نصاب حیات ہے، مگر ہم نے اسے کتاب ثواب سمجھ لیا ہے، کتاب ثواب سمجھ لیا. تو یہ کتاب ثواب، تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ویسے ہی ثواب تو ویسے ہی مل جاتا ہے، ویسے ہی مل جاتا ہے. اصل کام کتاب کا وہ نصاب ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے اس چیز کی طرف جو قرآن کے نزدیک سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ درست ہے. تو قرآن میں، قرآن کے نزدیک سب سے زیادہ درست کیا ہے؟ اس کی تعلیمات. سب سے زیادہ درست کیا ہے؟ اس کی تعلیمات ہیں. اور تعلیمات کا مقصد اور مفہوم اور تعلیمات کا سبب کیا ہے؟ کہ جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی جانا ہے. یہ تعلیم ہے بنیادی قرآن کی. میں پڑھتا رہتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انا للہ و انا الیہ
تو ادھر سے آئے اور ادھر ہی کو ہم نے جانا ہے. تو تعلیمات کا ایک ہی نقطہ ہے کہ بندہ جو رب سے بچھڑا ہے اور وعدہ کر کے نکلا ہے, کالو بلا کر کے کہہ کے نکلا ہے, وہ پھر اپنے رب کی طرف لوٹنے کے قابل ہو جائے, لوٹنے کے قابل ہو جائے. مگر ہم نے ثواب اکٹھے کر دیے, ثواب اکٹھے کر دیے. حدیث شریف میں ایک سنا دوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز آپ نے پوچھا سب سے بڑا مسکین کون ہے, سب سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے مختلف باتیں کی. آقا وہ جس کے پاس سامان نہیں, جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں, جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, جس کے پاس بستر نہیں, جس کے پاس فلاں چیز نہیں, فلاں چیز نہیں. تو آقا نے فرمایا نہیں, مسکین وہ نہیں ہے, مسکین وہ ہے جو قیامت کے روز جائے گا اور نیکیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس. کیا ہوں گے؟ ہم حیران ہوئے کہ نیکیوں کے انبار ہیں اور ہے کیا؟ مسکین ہے مسکین اور نیکیوں کے انبار لیے پھرتا ہے. وہ نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے, بڑا فخر سے وہاں کھڑا ہوگا کہ آج میرے مقابلے میں کسی کی نیکیاں نہیں ہیں. وہاں نیکیوں کے انبار نہیں دیکھے جاتے. حضرت ایک صحابی حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ کے لیے, غزوہ تبوک کے لیے غالباً رسول کائنات نے سامان مانگا نا کہ اپنی مدد کرو, مجاہدوں کی مدد کرو, تو حضرت فاروق اعظم نے کتنا سامان دیا تھا؟ آدھا گھر کا آدھا سامان. حضرت صدیق اکبر نے کتنا دیا تھا؟ سارا سامان دیا تھا. حضرت عثمان غنی نے سینکڑوں اونٹ دیے اور گھوڑے دیے لاد کر, اور 7 تلواریں دی, زریں دی, یعنی پورا ایک سامان دیا. اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل غریب اور نادار تھے, مسکین تھے, کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ تھا ان کے پاس. یہ سوچنے لگے اب میں کیا دوں, اب میں کہہ دوں, ہم کہتے ہیں نا یار 1000 والا تو دے, جس کے پاس ہے ہی 10 وہ کیا دے, وہ ایک تو دے سکتا ہے, ایک تو دے سکتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہے, ہم کیا دیں. وہ جو 2 گنا 6 گنا دینے والا ہے اسے دے کر تو دیکھیں نا کہ وہ کیسے لوٹاتا, کیسے. اسے ثواب کہتے ہیں کہ آپ اسے دیں وہ لوٹائے گا آپ کی طرف, اسے کہتے ہیں ثواب. آپ کہتے ہیں بس پڑھتے جائیں لوٹتا جائے, کریں کچھ نہیں اور لوٹے بھی بہت کچھ لوٹے, لیکن ایسا اس کی عدالت میں ممکن نہیں ہے. حضرت عقیل سوچنے لگے, بالآخر انہیں خیال آیا کہ فلاں یہودی ہے, اس کا ایک باغ ہے کھجور کا, اسے رات کو پانی دیتا ہوں اور پانی دے کر جو مزدوری ہوگی. اب یہ بات بڑے حوصلے کی سننے والی, کیونکہ لوگوں میں وہ سننے کی کیفیت نہیں رہی, اس لیے ہم سناتے بھی ذرا کم ہیں, اور پھر سناتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیتے ہیں. اور کاش وہ منظر ہو کبھی کہ سننے والے بیٹھے ہوں تو پھر اسے سنایا جائے. تو آقا فرماتے ہیں وہ حضرت عقیل رات کو اس باغ میں چلے گئے, مزدوری کی, پانی دیا, اور صبح باغ کے مالک نے چند کھجوریں دے دی. کتنی دی؟ چند کھجوریں دی. اب مسجد نبوی میں سامان جمع تھا اور پہاڑ لگا ہوا تھا سامان کا, جہاں فاروق اعظم, عثمان غنی, صدیق اکبر کے سامان پڑے ہوں, صحابہ کرام کی جانیں پڑی ہوں, وہاں ڈھیر ہوں گے, پہاڑ ہوں گے. بہت پہاڑ بھی رشک کرتا ہوگا کہ کاش میں صحابہ کا یہ سامان ہوا کرتا, رشک کرتا ہوگا. وہ پہاڑ جسے رب کے محبوب نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب اس دن جب پہاڑ نے دیکھا ہوتا تو ہوگا تو کہا ہوگا کاش آج میں محبوب کا محبوب پہاڑ نہ ہوتا, یہ سامان ہوتا, آقا کے قدموں پر بچھ گیا ہوتا, آقا کے قدموں پہ بچھ گیا ہوتا. جب وہ چند کھجوریں لے کر حضرت عقیل صبح پہنچے حضور کے پاس, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چند کھجوریں تھی ایسے ہاتھ میں آ گئی, اللہ اپنی سانس دے لے, ہاتھ میں آ گئی ایسے. اور آقا نے کیا کیا, آقا کے کیونکہ چند دانے تھے, 10 15 20 دانے تھے جو ہاتھ میں آ گئے. آقا نے کیونکہ اوپر چادر بچھی ہوئی تھی سارے سامان پر, ایک پہاڑ لگا ہوا تھا, میرے آقا ایک ایک دانہ اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر ایسے ایسے رکھنے لگے اور فرمانے لگے دیکھو صحابہ میرے عقیل نے کھجوروں کا پہاڑ لگا دیا, میرے عقیل نے کھجوروں کا پہاڑ لگا دیا ہے. ہم کس پہاڑ کے پیچھے پھرتے ہیں یار, ہم ثوابوں کے پہاڑ کے پیچھے پھرتے ہیں. محبت سے خلوص کے ساتھ
رب کی راہ میں ایک دانہ کھجور کا آ جائے، رب کا محبوب فرماتا ہے پہاڑ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پہاڑ ہو گیا ہے۔ ہم اور پہاڑوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ہم اور پہاڑوں کے پیچھے مارے پھرتے ہیں کہ شاید نقدی کے پہاڑ لگ جائیں، ہمارے بینک بیلنس بن جائیں، مگر خدا کی راہ میں دیا ہوا ایک دانہ بھی وہاں کبھی رد نہیں ہوتا۔ تو وہ پہاڑ لے کر کھڑا ہے بڑے فخر کے ساتھ کہ آج ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، قیامت کے اس دن میں میرا مقابلہ نیکیوں کے حوالے سے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں لوگ اکٹھے ہو گئے کیونکہ عدالت ہو رہی تھی، فیصلہ ہو رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا باری تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمایا کہ اس کا اتنا سامان اسے اٹھا کر دے دو، اتنا سامان۔ کوئی کہے گا اس نے میری حق تلفی کی تھی، اللہ فرمائے گا میرا اتنا سامان اسے اٹھا کر دے دو۔ اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی تھی، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم صبح و شام اتنا کرتے ہیں کہ تسبیح بھی دم توڑ جاتی ہے۔ تسبیح بھی دم، ہم جب اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں نا یا رسول کا یا درود پڑھنے لگتے ہیں تو تسبیح لیتے ہیں، ہن 100 تھی گئے، ہن 101 تھی گیا، ہن 2 تسبیحیں تھی گیا، اتنے لکھ چھوڑو جی ایک گڑا تھی گیا۔ کرتے ہیں کبھی جھوٹ کو، بہتان کو، الزام کو، خیانت کو، بدقیادتی کو، کرپشن کو، اس چیز کو بھی گنا کرو کہ ہم نے دن میں کتنی کی ہے۔ 100 بار درود تو پڑھ لیا، وہ جو ہزاروں بار گناہ کی ہے وہ کدھر گئے، وہ کس کھاتے میں جائیں؟ آپ اس بارے میں ہم خوش ہیں کہ شاید اب 10 نیکیاں ہر حرف کے بدلے مل گئیں اور اللہ کا درود اور اللہ کے محبوب کا درود بھی ہم پر آ گیا، ہم جو مرضی کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو دوستان دی وقار، وہ شخص چھوٹے چھوٹے جو لوگ آ گئے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ہم یہ جو فصلوں میں جاتے ہیں عام طور پر عورتوں کی عادت ہے، اچھی پالک کھڑی ہے، اچھا وہ سرسوں وغیرہ کھڑی ہے تو ہم ساگ بنا لیتے ہیں کہ چلو نہیں مائی ہتھو کی دیوانیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹماٹر لے لیا، کسی کی مرچیں اٹھا لی، کسی کا دھنیا تھوڑا سا کرا کے پہ بہنا نہیں تو کے پہ تھی نا، یہ ساری چیزیں وہاں تھی، وہاں یہ سب گنا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز یہ فرشتوں کے ذریعے لکھوا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ وہاں یوں ہی نہیں کہے گا تو نے یہ کیا۔ بندہ کہہ سکتا ہے مولا میں نے کہاں کیا، تو خالق ہو کر مالک ہو کر جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ، میں نے کہا کیا۔ اللہ کہے گا یہ لے کتاب پڑھ کیا کیا کیا۔ تو اتنی سی بات جو ہمارے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اللہ نے وہ بھی لکھ کر رکھ دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک بار کا پڑھا ہوا درود بھی رب سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ آنکھ جو تر ہوئی خوف خدا میں یا ہجر مصطفیٰ میں، اللہ اس تری کو بھی سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اس تری کو بھی سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ تو دوستان دی وقار، وہ شخص کھڑا ہے اور اس کے مال میں سے، پہاڑوں میں سے تھوڑا 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 نکلتا جا رہا ہے، بالآخر وہ سارا پہاڑ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ تا حد نظر کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں کہ مولا ابھی ہمارا حساب تو باقی تھا ہمارا حساب، اور اس لیے تو سارا ختم ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا پریشان نہ ہو، اب ایسا کریں آپ کا حساب اس کے ذمہ باقی ہے، فرشتوں لے آؤ، اس کے کتنے گناہ ہیں، کتنے اس بندے کے جس کا حساب اس کے ذمہ باقی تھا، اس کے گناہ بتاؤ۔ کہیں گے اتنے گناہ ہیں، کہا اللہ فرمائے گا وہ سارے گناہ اٹھا کر اسے دے دو، وہ سارے گناہ اٹھا کر اسے دے دو جو نیکیاں لے کر بڑے غرور سے گیا تھا۔ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے، جو ذرا نماز 2-4 پڑھ لینا اس کے سامنے انسان ہی نہیں لگتا۔ ہم 2-4 دن قرآن پڑھ لیں، مسجد کی طرف آ جائیں، ہمارے شعور اور ادراک پتہ نہیں کہاں ہواؤں میں اڑنے لگتے، اور ہمیں کوئی انسان پھر انسان لگتا ہی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے بھی نہیں لگتے۔ تو وہ اس کے گناہوں سے دے دیے جائیں گے۔ پھر دوسرا آئے گا میرا حساب ہے، آپ کے کیا گناہ ہے؟ اس نے مثلا قتل کیا، زنا کیا، کیا کیا، اللہ فرمائے گا اس کے سارے گناہ جس کے کھاتے میں ڈال دو۔ وہ چلتے 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 وہ جو پہاڑ نیکیوں کا لگا ہوا تھا اس سے بڑا پہاڑ گناہوں کا لگ گیا، نیکیاں بھی گئیں اور گناہ اور زیادہ ہو گئے۔ آقا نے فرمایا مسکین تو وہ ہے کہ جو منزل پہ پہنچا اور اس کے پاس توشہ ہی نہیں، اس کے پاس سامان ہی نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے جھکی ہی نہیں ہے۔ مسکین تو
مسکین اسے کہتے ہیں نا جو غریب غربت مٹی پہ رہنے والا، جس کے پاس کوئی بیٹھنے جانے کی جگہ نہ ہو. تو فرمایا وہ تو ایسا غریب مسکین ہے کہ جو وہاں کیا کیا لے کر گیا تھا، وہاں مگر جا کر سب کچھ لٹ گیا، لٹا بیٹھا اور الٹا گناہ اپنے سر پہ لے لیے بے شمار. تو دوستان جی مگر وہاں وہ پہاڑ نیکیوں کے نہیں دیکھے جاتے، وہاں بھی وہی پہاڑ دیکھے جاتے ہیں جو چند کھجور کے دانوں پر مشتمل ہو، چند دانوں پر مشتمل ہو. تو اللہ فرماتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو سیدھی راہ ہے یہ کسے ملتی ہے؟ اہل ایمان کو ملتی ہے. کسے ملتی ہے؟ اہل ایمان کو. اب ہم سارے اہل ایمان ہیں، کیا ہے؟ سارے اہل ایمان ہیں، تو ہم سب کو ملنی چاہیے یہ ہدایت، یہ خوشخبری اور یہ سیدھی راہ ہم سب کو ملنی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے الذین یعملون الصالحات، یہ اسے ملے گی جو نیک عمل کرے، جو نیک عمل کرے گا. عمل گفتگو نہیں، کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. ہم گفتگو کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جو عمل کرے گا. اور ان لہم اجرا کبیرا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. اور وہ سیدھا اجر کیا ہے؟ کہ سب سے بڑا اجر جو مومن اور صالح پر ہے. صرف ایمان سے کام نہیں بنتا، عمل صالح سے کام بنتا ہے. اس لیے فرمایا آمنو الذین آمنو وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں بلکہ ساتھ کام بھی کیے. کیسے کام؟ جیسے ہم کر رہے ہیں؟ نہیں. کیسے کام؟ نیک اور صالح کام کیے، صالحین جیسے کام کیے، اچھے کام کیے. اور یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے صرف باتیں ہیں، اللہ کے لیے صرف باتیں. کام کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے. آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو یہ اللہ کے لیے، نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے. یہ صرف باتیں ہیں، نماز پڑھتے جائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، مگر کام کس کے لیے؟ اس کی مخلوق کے. ان لہم اجرا کریما، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دوستان ذی وقار، ہدایت کسے ملتی ہے؟ قرآن ہدایت کسے دیتا ہے؟ مومنین اور صالحین. خوشخبری بھی کس کے لیے ہوئی؟ مومنین کے لیے. اور وہ مومنین جو صالحین ہیں، ہر ایک کے لیے، ہر اہل کے لیے نہیں. ہر بندہ کہہ دے میں مومن ہوں، ایسے نہیں. تو ہدایت دیتا ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں قرآن کریم ہدایت دیتا ہے، اس کی الحمد سے والناس تک سارا سراپا ہدایت ہے یہ کتاب. مگر میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، وہ یہ کہ یہ قرآن کتاب حکیم ہے. قرآن، یہ جو قرآن کے اسماء ہے، بہت سارے نام ہیں نا قرآن کے. قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن مبین پڑھتے ہیں، کتاب حکیم کہتے ہیں، کتاب فرقان کہتے ہیں، کتاب ہدایت کہتے ہیں، کتاب شفا کہتے ہیں. یہ بے شمار سینکڑوں نام ہیں قرآن کے جو قرآن نے خود بیان کیے ہیں. قرآن نے خود بیان کیے ہیں یہ نام. اب یہ نام بیان کرنے کا کوئی مقصد بھی ہوگا، اللہ کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ نام بیان کرنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بچوں کے اچھے نام رکھا کرو. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان میں اچھی عادات پیدا ہوں. اچھی عادات، ہم شیر خان، فتح خان، پتنی کیڑا کیڑا خان، جہان خان. جہان خان تو بندہ بن گیا، لیکن آخر جہان نہ ملا تو اس جہان خانی کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم نام رکھتے ہیں. سلطان زمان، زمانے کا سلطان بنا دیا، جو لا زمان اور لا مکان ہے اس کی خبر ہی نہیں رہی. تو فرمایا نام اچھے رکھو تاکہ کردار پر، بچے کے کردار پر کیا بڑھے؟ اچھا اثر پڑے. کیا بڑھے؟ اچھا. تو قرآن کی جو نام رکھے ہیں اللہ نے تو بے مقصد رکھے ہیں؟ مجھے بتائیں نا. یہ بات عجیب ہے نا، کیونکہ میں کس سے کہانی آپ کو کہتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں. میں یہ باتیں کرتا ہوں اور یہ ذرا مشکل ہوتی ہیں، ذرا سمجھ کر بھی نہیں سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ شالا اکا یاد نہ رہے کہ آنکھا استاذہ کہ تو ایسے نہیں. آپ دیکھیں قرآن کا نام رکھنے کا بھی اور مختلف ناموں سے قرآن کو پکارنے کا بھی کوئی مقصد ہے. اللہ نے نام رکھا ہے قرآن کا تاکہ جب قاری پڑھے تو اس پر بھی قرآن کا وہ اثر پڑے، وہ اثر پڑے، اس پر بھی وہ اثر ہو جو قرآن نے کہا. اب دیکھیں قرآن کیا ہے؟ مشہود ہے. ان قرآن الفجر کانا مشہودہ. تو قرآن کا ایک نام کیا ہے کہ یہ مشہود ہے. میں صرف
اشارتاً کہہ رہا ہوں کیونکہ پوری تفصیل سے ہم نے وہاں ذکر کر دیا. تو قرآن مشہود ہے. کیا مطلب کہ صبح قرآن پڑھو سارا دن قرآن تمہارے پیش نظر رہے گا. اب سارا دن قرآن پیش نظر رہے گا تو قرآن کی یہ ایک ہی آیت اور قرآن کا یہ ایک ہی نام اگر انسان اپنا لے تو کوئی غلطی کوتاہی ممکن ہے. ایک ہی نام یہ مشہود ہے. مطلب کیا ہے بھائی؟ اسے ساتھ ساتھ رکھنا ہے, اسے آگے آگے رکھنا ہے, اسے دیکھ دیکھ کر چلنا ہے. تو جب بندہ اسے دیکھ دیکھ کر چلے گا تو قرآن کے اور جو 20 نام ہیں قرآن کریم میں انہیں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے. ضرورت ہی ایک ہی کافی ہو جائے ہمارے لیے, ایک ہی کافی ہو جائے. اور جس طرح اقبال نے کہا تھا نا, وہ موضوع تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کتنے سجدوں سے؟ 1000 سجدوں سے. تو اب بندہ یہ سوچ لے کہ ایک ہی کریں گے جی, ہزاروں صبح شام 5 وقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ ایک سجدہ خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کو کرنا ہے. اور 1000 سجدے جو ہم دنیا کے لیے کرتے پھرتے ہیں, دنیا داری کے لیے کرتے پھرتے ہیں, دنیا داروں کے لیے کرتے پھرتے ہیں, تلاش معاش کے لیے کرتے پھرتے ہیں, تلاش رزق کے لیے کرتے پھرتے ہیں, اپنے سٹیٹس کی تلاش میں اور بینک بیلنس کی تلاش میں کرتے پھرتے ہیں, ان 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. عقیل, حضرت عقیل کہہ سکتے تھے میرے پاس جب ہے کچھ نہیں تو میں نے دینا کیا, جب ہے کچھ نہیں تو دینا کیا ہے. مگر چند دانے دیے تو پہاڑ پر غالب ہو گئے. وہ دانے پہاڑ پر غالب ہو گیا, تاکہ آقا نے فرما دیا کہ یہ تو پہاڑ لگ گیا. تو اب لگا کہ نہ لگا؟ ہم جو پہاڑ بناتے ہیں وہ پہاڑ قیامت کے روز جا کر گناہوں میں بدل جائیں گے. آقا نے جن چند دانوں کو پہاڑ کہا وہ پہاڑ ہو گیا, وہ پہاڑ ہو گیا. تو چند دانے پہاڑ بن گئے ہیں. تو استاد جی وقار, ایک تو یہ مشہود ہے کہ ہمارے یہ پیش نظر رہے, ہمارے یہ کیا رہے؟ پیش نظر رہے, ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہے, ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے. اور پھر دوسرا آگا اللہ فرماتا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قرآن کتاب حکیم ہے, کتاب حکیم ہے, کتاب حکیم ہے. اب حکیم کے پاس آپ جائیں تو 2 طرح کے حکیم ہوئے, ایک دوائی دینے والا اور ایک نصیحتیں کرنے والا, اچھی باتیں کرنے والا. حکیم کے پاس اگر کوئی بندہ جائے تو اسے اس کی ضرورت کی چیز وہاں ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ حکمت دانائی بھی ملتی ہے, دوائی بھی ملتی ہے, دونوں معنی لے لیں. حکیم کے پاس جائیں گے وہ دونوں چیزیں دے گا. تو اللہ نے فرمایا میں بھی حکیم, میرا نبی بھی حکیم, اور یہ جو کتاب ہے یہ بھی حکمت سے خالی نہیں, یہ بھی حکمت سے بھرپور ہے. اس میں بھی حکمت ہے, دانائیاں. جس نے جو راہ چننا ہے وہ ہدیناہ النجدین, ہم نے تو دونوں راہ دکھا دی, ہم نے تو دونوں راہ دکھا دی. کہا یہ دوائی لوگے تو بچ جاؤ گے, نہیں لوگے تو جان چلی جائے گی. دونوں راستے دکھا دیے, یہ جہنم کی طرف جاتا ہے, یہ جنت کی طرف جاتا ہے. حکیم نے بتا دیا, نسخہ پڑھ کر ساتھ دے دیا کہ ساتھ لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ کہ اس نسخے کا فائدہ کیا ہے, کہیں بھول نہ جاؤ. تو نسخہ بھی ساتھ دیا, مگر ہم آ کر بھول گئے, ہم آ کر اسی طرح آ کر ہم بھول گئے. ہمیں وہ نسخہ یاد, ہم پڑھتے ہیں نسخہ, ہم نسخہ پڑھتے ہیں مگر ہمیں اس کی خبر. یہ دیہاتوں میں اب بھی شاید ہوگا, کچھ جب ڈاک چلتی تھی, خط چلتے تھے, تو پرانی مائیں جو ہوتی تھیں یا بزرگ جو ہوتے تھے, خاص طور پر عورتیں جو ہوتی تھیں, انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا. بیٹے کا اب خط آیا ہے, پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے. ماں کیا کرتی تھی, ڈاکیا جب دروازہ کھٹکھٹاتا اور ہاتھ میں اس کی کاغذ ہوتا تو ماں مچل جاتی, اور اس خط کو اس میں کیا لکھا ہے اس کی خبر ماں کو نہیں ہے. مچل جاتی, اسے آنکھوں پہ لگاتی, سینے پہ لگاتی, اور اپنے بیٹے کو یاد کرتی, مچل جاتی. مگر اب مجھے یہ بتائیں کہ اس خط کا جو حقیقی فائدہ تھا اس ماں کو حاصل ہوا؟ حاصل ہوا؟ وہ خوشی بھی ہو گئی, راحت بھی مل گئی. ہمارے الفاظ میں اور زبان میں, ہمارے خیالات میں, ہماری لغت میں اسے ثواب بھی مل گیا. بڑی خوش ہو گئی کہ بیٹے کا خط آیا ہے, مگر اس میں لکھا کیا ہے؟
اس کی طرف نہیں پتا اسے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اب خدا نہ خواستہ وہ خط کسی کو دیتی ہے اور وہ خط پڑھتی ہے، بڑے شوق سے بیٹھی ہے کہ بیٹے کا خط آئے، آگے خبر لکھی ہوئی ہے کہ آپ کا بیٹا فلاں محاذ پر مر گیا، قتل ہو گیا. اب ماں خوش ہوگی، پتہ ہے نا. تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے بھائی سیدھا چلو گے تو جنت ہے، راستہ چھوڑو گے تو جہنم ہے. راستے میں ہر جگہ ڈاکیا بیٹھا ہے، سنا رہا ہے خط کو کہ تمہارے محبوب نے یہ لکھا ہے، تمہارے لیے تمہارے محبوب نے یہ لکھا ہے. اب اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنی تھی. ہم وہ لوگ ہیں کہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں یا اکثر اسے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں بہت کچھ مل گیا. اور یہ میڈیا پر بھی آ جاتا ہے، دیکھو جی سارا گھر جل گیا، قرآن بچ گیا. قرآن لکھا ہوتا ہے قرآن تو بچ گیا. ارے اے جس کی طرف قرآن آیا تھا تو بھی بچا ہے کہ نہیں بچا؟ تو نے بھی کوئی سامان کیا بچنے کا؟ قرآن الفاظ ہے، کاغذات ہے، آگ لگنے کی چیز ہے، اسے آگ لگ جانی چاہیے تھی مگر نہیں لگی. تو جب خالی وہ کتاب، وہ کاغذ، خالی کورے کاغذ جن پر قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہوں اور وہ غلاف جو اس قرآن پر چڑھا ہوا ہو، سارے گھر کو جلا دینے والی آگ اس قرآن کو نہیں جلاتی. تو اگر ہم صاحب قرآن ہو جائیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو پھر ہمیں آگ جلائے گی. یہیں سے سیکھ لے. ہم نے بڑے لائک بھی کیے، شیئر بھی کیے، کمنٹس بھی دیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ سچا ثبوت ہے، یہ بولتا ثبوت ہے، فلاں کدھر گئے. یہ لکھا مگر اپنے معنی میں نہیں دیکھا کہ تو کدھر گیا. تو نے تو صرف لکھ دیا، کمنٹ دے دیا، آگے کیا ہوا؟ کیا اس پر عمل کیا کہ یہ کاغذ ہو کر نہیں جلتا تو میں انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر کیسے جلوں گا اور کیسے جل سکتا ہوں؟ تو کہا یہ کتاب حکیم ہے. پھر فرمایا کہ یہ کتاب قرآن علی، یہ میں سادہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں، ہر حرف پر، لفظ پر بہت سارے تفصیلات ہیں، مگر صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے نام ہے. قرآن علی ہے، قرآن بلند مرتبہ ہے، قرآن بلند مرتبہ ہے. آپ ذرا ہم اپنے طرف دیکھیں، سبب تو قرآن کے علی ہونے کا یہ تھا کہ ہم بھی علی ہوتے، ہمارا بھی مرتبہ بلند ہوتا، علی ہوتا، بلند مرتبہ ہوتے. مگر پوری اقوام عالم میں سب سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ مسلمان. سب سے زیادہ ذلیل کون ہے؟ تو قرآن کے علی ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس سے وہ سبب پوچھا نہیں ہے کہ یہ علی ہے تو اللہ نے اسے علی کیوں بنایا، اللہ نے اسے علی کیوں؟ یہاں تو ویسے علی پر لوگ اپنی آراء دیتے ہیں نا، حضرت علی پر، لیکن انہیں تو ٹھیک ہے ایک طرف کرے. یہاں یہ تو دیکھیں نا کہ قرآن بھی علی ہے، علی کے ساتھ کیسے جڑے ہو؟ علی کے ساتھ، اس علی کے ساتھ نہیں تو اس علی کے ساتھ کیسے جڑے ہو؟ اور آقا فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑو تو پتہ چلے علی کون. تعالو نحن ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. آؤ تم اپنی اولادیں لے آؤ، ہم اپنی اولادیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ. مباہلے کے دن آگے نے فرمایا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا ہم اپنے نفس لاتے ہیں، اپنی ذات لاتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ تم اپنے لوگ لاؤ، تم اپنے لوگ لاؤ. تو احادیث میں ہے اور تواریخ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا وَأَبْنَانَا تو حسن و حسین کو آگے کیا، وَنِسَانَا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو آگے کیا، وَأَنفُسَنَا میں اپنا نفس لاتا ہوں، اپنی ذات لاتا ہوں تو علی کو آگے. تو قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا کہ علی کیا ہے، علی کیا ہے. تو بلند مرتبہ، تو یہ وصف اپنے اندر. پھر فرمایا یہ قرآن کیا ہے، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے. پھر اسی طرح فرمایا یہ قرآن نور ہے. کیا ہے؟ نور ہے. اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا. تو ہم نے کتنی روشنی دی، ہم نے اس سے کتنی روشنی دی. پھر فرمایا کہ یہ قرآن دل کو طاقت دیتا ہے، قرآن
کیا کرتا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اتارا ہی اس لیے ہے کہ یہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ تو ہم ذرا اپنے دلوں کو دیکھیں، ذرا سا کوئی معاملہ ہو تو خدا کے گلے شکوے شروع ہو جاتے۔ ہم میں ثابت قدمی نہیں رہی، ثابت قدم نہیں ہے۔ کچھ کسی نے ذرا دھمکی دے دی تو پاؤں اکھڑ گئے، کسی ملک نے کسی دشمن نے دھمکی دے دی پاؤں اکھڑ گئے۔ تو یہ مضبوط کرنے کے لیے مسلمان کو کیا کرنے کے لیے آیا؟ اس کے دل کو مضبوط۔ اگر یہ مضبوط ہوتا تو ذلیل ہوتا نہیں۔ ہم نے یہ جو اس سے مضبوطی سیکھنی تھی اور طاقت اور قوت سیکھنی تھی، ہم نے سیکھی نہیں ہے۔ دوستان وقار، یہ قرآن ہے، قرآن کے جو اسماء ہیں، ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کے اسماء کے مطابق اپنے آپ کو اگر مسلمان سنوارنے لگ جائے اور وہ کردار جو قرآن کو رب نے دیا ہے، اگر مسلمان کو بھی وہ کردار مل جائے، اسے دنیا کی عظمتیں بھی نصیب ہوں اور آخرت کی عظمتیں بھی نصیب ہوں۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے، وہی بات ہے، ہم نے اسے یہ سیکھا ہی نہیں۔ ہم نے اسے سیکھا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، آیات پہ آیات پڑھتے، بے شمار آیات ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، مگر ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو دوستان وقار، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے ہم جب قرآن کو پڑھیں تو ہماری آیات میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور آئے گا، انہ لقرآن کریم، یہ کریم ہے، یہ حکیم ہے، یہ مجید ہے، یہ قوی ہے، یہ علی ہے۔ قرآن نے کہا یہ عزیز ہے، یہ مشہود ہے، اور بے شمار نام ہیں۔ جہاں جہاں یہ آئے، جہاں یہ آئے، وہاں اس کی اس تاثیر کو اپنی ذات پر لاگو کرنا ہے۔ قرآن حکیم ہے تو پھر ڈھونڈے کہ کیا مجھ میں کوئی حکمت اور دانائی کی اور خیر کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مشہود ہے تو کیا میں نے دن کے اعمال میں کسی لمحہ قرآن کو اپنے پیش نظر رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ قرآن حکیم ہے تو کیا میرے اندر کوئی حکمت اور دانائی اور شعور اور ادراک کوئی موجود ہے، یا میں جو جہاں جیسے آتا ہے کہہ دیتا ہوں، کہہ ڈالتا ہوں، وقت کی اور حالات کے تقاضوں کو بھی دیکھتا نہیں، کہاں کیا بات کرنی ہے اس پر ہمارا غور و فکر نہیں ہوتا۔ حکیم کے سب سے پہلا جو حکمت اور بات یہ ہے کہ وہ دیکھے، جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولے اور پھر بولے۔ تو پہلے ہمیں گفتگو سے پہلے تولیں اور پھر بولیں، اور یہ آپ کی زندگی کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی ہے، کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ اس طرف ایسے جملے زبان سے نہ نکلے، اور الحمدللہ کافی حد تک کامیاب بھی۔ جو میرے ساتھ دوست احباب وابستہ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم اس طرح کی گلے شکووں والی اور لان تان اور یہ جو گفتگو ہوتی ہے، غیبت، چغلی، بہتان، الزام، اس گفتگو سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ ہاں کہیں دوست بولنے لگے تو وہاں بھی ایسا بے دلی کا اظہار کرتے ہیں کہ گفتگو وہیں رک جاتی ہے۔ جو قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، تو اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عزیز ہمارا کردار ضرور سنورے گا۔ اور پھر ہم کسی سے کہیں یا نہ کہیں کہ تو قرآن پڑھ، تو نماز پڑھ، تو مسجد میں جا، تو اذان، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہم اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں تو اولاد کو ادب سکھانے کی ضرورت، تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیٹا گالی دے، پہلی بات تو لگا بیٹا سنو، پھر لگا توتلی گال پہ دینا باؤں، تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھائی ہم کیا فکر لے کر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کیا حکمت ہے جس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بچوں کو ان کے سامنے آپ اپنا کردار پیش کریں، ہم اپنا کردار پیش کریں، تو بچوں کو پھر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں ایک بار بھی ابا جان نے، ان کے والد صاحب ڈاکٹر غلام فرید الدین قادری صاحب، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بھی ابا جان نے تہجد کے لیے اٹھایا نہیں، تہجد کے لیے اٹھایا نہیں ہے۔ ہوتا کیا تھا، بتیاں ہوتی تھیں، چراغ، لالٹین ہوتی تھی، تو وہ مدھم ہوا پڑتا تھا، جب تہجد کا وقت ہوتا وہ اسے ذرا اونچا کر دیتے اور مجھے ہمیشہ اپنے کمرے میں بٹھاتے۔ اب جب روشنی کی لو تیز ہوتی تو سردی ہے یا گرمی،
میں خود کو خود ہی لوٹے کی آواز سے، پانی کی آواز سے، وضو کی آواز سے میں خود کو خود ہی جاگ جاتا تھا. کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ باپ نے کہا طاہر بیٹے اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا. تو اب باپ 11 بجے تک سوئے گا تو بیٹا یا بیٹی کہاں تک تہجد پڑھے گی یا نماز پڑھے گی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بولیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اگلا مشکل کام یہ ہے کہ اس کے مطابق پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.